السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ ان دنوں ہمارے طلبہ ساتھی اور کچھ فضلاء ساتھی بھی نحو کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری نحو کمزور ہے، عبارت پڑھنے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہمیں کسی ایسی کتاب کے بارے میں بتائیں جسے پڑھ کر کے ہم نحو ٹھیک کر سکیں۔ اس سوال کے جواب میں ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان اور انڈیا اور دوسرے ممالک میں عربی کے حوالے سے بہت بیداری کی ایک لہر اٹھی ہے، جو بہت ہی خوش آئند ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ عربی زبان جو قرآن و حدیث کی زبان ہے اس کے بارے میں آگاہی ہو اور اس کو سیکھنے کا بڑا شوق ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک منفی پہلو جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو طلبہ ساتھی عربی زبان سمجھتے ہیں یا اس میں کچھ لکھنے پر قادر ہوتے ہیں، بولنے پر قادر ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نحو صرف کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہی، اور بعض اوقات وہ نحو کے بارے میں ایک استغنا ظاہر کرتے ہیں، ایک بیزاری ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ عربی زبان کی پہلی بنیاد ہی یہی نحو صرف ہے۔ آپ دیکھیں عربی زبان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے جو کوشش ہوئی ہے اور پہلے صدی میں ہی ہوئی ہے وہ یہی نہیں علم النحو کی ایجاد ہے، اور انہی نحویین نے قرآن کریم پر سب سے پہلے کلام کیا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے طلباء اور جو ساتھی جو بھائی قرآن و حدیث کو یا عربی زبان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی نحو بھی بڑی مضبوط کریں۔ اور نحو میں بھی دو طرف ہیں، ایک ہے نظری نحو، جیسے کوفیین اور بصریین کے اختلافات ہو گئے، دوسرے امام فرہ، امام کسائی یا مختلف جو امام ہیں ان کے اقوال ہو گئے ہیں، اور جو اختلافات ہیں پھر جواب الجواب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہماری کتابوں میں اعتراضات کے جوابات ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کا کام ہے جو نحو میں تخصص کرنا چاہتے ہیں، اس فن میں اپنے آپ کو اسپیشلسٹ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس حد تک نحو کو سمجھنا کہ ہم صحیح عبارت پر قادر ہو جائے پڑھنے پر، ہم عربی زبان کو صحیح طرح پڑھیں، عبارت میں ہماری کوئی غلطی نہ ہو، تو اس کے لیے اتنے مفصل مباحث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف ان مباحث کو پڑھنا لازمی ہے جن کا تعلق عملی تطبیق سے ہے، یعنی جو خاص کر اعراب کے پڑھنے کے حوالے سے، آخر میں زبر زیر پیش یا رفع نصب جر کے حوالے سے جو مباحث ہمارے کام آتے ہیں تو ان کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ اس حوالے سے عرب نے بہت سارا کام کیا ہے، بلکہ بعض نے تو 50-60 صفحات میں اس کو بالکل مختصر کر کے پیش کر دیا ہے، جو تطبیقی فقہ نحو ہے، جو تطبیقی اور عملی نحو ہے۔ تو ہم اگر عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے نحو ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر ہمیں لینا ہوگا۔ تو اس میں بھی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کتاب کو پڑھیں، آپ 10-15 کتابیں پڑھیں نحو کے بارے میں، لیکن اگر آپ نے اجرا نہیں کیا ہو، اس کی تطبیق نہیں کی ہو، تو یہ کوئی کارآمد کام نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ تو جمع ہو سکتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے آپ نحو کو سیکھ رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو صحیح عبارت پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نحو کی اجرا کریں۔ یہ باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوگی انشاءاللہ تو پھر آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اب کتابیں تو نحو کے حوالے سے بہت ساری ہیں، اور پاک و ہند میں کئی علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن ہمارا جو سوال ہم سے کیا گیا ہے وہ اکثر وہ ساتھی ہیں جنہوں نے نحو ایک مرتبہ پڑھی ہے، یا درس نظامی تو مکمل کی ہے، یا یہ ہے کہ پھر رابعہ خامسہ تک پڑھ چکے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنے نحو کو مضبوط کریں، اجرا کریں تاکہ ان کی عبارت ٹھیک ہو۔ تو ان کے لیے ہم جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے آپ ترکیب نحوی کیسے کریں۔ یہ بہت مختصر کتاب ہے اور مختلف مکتبات میں دستیاب بھی ہے۔ مکتبہ عزیزیہ نیو ٹاؤن میں آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت ہی مختصر ہے، یعنی 64 صفحات کی یہ کتاب ہے، بلکہ اس کو آپ مختصر رسالہ کہیں، یہ 64 صفحات کا ایک مختصر رسالہ ہے۔ اس رسالے میں جو اہم مباحث ہے، نحو کے اہم مباحث ہے، ان کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ مثلاً اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ مستثنیٰ کی ترکیبیں کیسے کریں، اسماء افعال کی ترکیب کیسے کریں، افعال ناقصہ، لا نفی جنس، افعال قلوب، افعال تعجب، ندا اور منادا، اور اسی طرح اسم فاعل، حروف غیر عاملہ کی بحث بھی یہاں پر موجود ہے۔ پھر اس متمکن کی 16 اقسام، عدد اور معدود کو کیسے پہچانیں، ترکیب کیسے کریں۔ تو یہ تمام مباحث انہوں نے بہت ہی آسان انداز میں اس کتاب کے اندر ذکر کر دیے ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ پہلے ذکر کر دیتے ہیں کہ اس کا یعنی یہ فاعل و ترکیب میں کیا واقع ہوتا ہے، پھر آپ کو بتاتے ہیں، پھر آگے اس کو عملاً آپ کے سامنے اس کی ایک ترکیب کرتے ہیں۔ ترکیب کرنے کے بعد پھر آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر کے اس پر دوسری مثالوں کی تطبیق کریں۔ مثلا اب یہاں ہمارے ہاں یہ صفحہ نمبر 44 پر انہوں نے بحث لکھی ہے افعال مدح و ذم کی۔ پھر افعال مدح و ذم کی جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے اس کے فاعل کی 3 حالتیں ہیں،
پہلی حالت انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ نعمہ یہ فعل مدح ہے، مثلا فاعل معرب باللام ہو، اس کا فاعل معرب باللام ہو، جیسے نعم الرجل زید، یہ پہلی حالت ہے اس کی۔ اب اس کی ترکیب کیسے کریں؟ انہوں نے آسان لکھا ہے کہ نعم فعل مدح ہے اور رجل اس کا فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے خبر مقدم، اور زید مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں تو ایک ہی مثال ہے، یعنی نعم الرجل زید۔ آپ کے کرنے کا کام اب یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے نعم الرجل زید کی طرح جہاں پر معرب باللام فاعل ہو مثالیں ڈھونڈیں اور 10 15 20 مثالوں کی آپ ترکیب کریں۔ اسی طرح جہاں پر انہوں نے ان اور حروف مشبہ بالفعل کو ذکر کیا ہے تو اس کی ایک مثال ہے ان زیدن قائم مثلا۔ تو اس طرح آپ کئی مثالیں قرآن سے، حدیث سے، کلام عرب سے مثالیں ڈھونڈ لیجئے اور ان کی ترکیب کیجئے۔ اور اگر آپ کے لیے مثالیں ڈھونڈنا مشکل ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ تدریب النحو کتاب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ تدریب النحو کو اٹھائیں، تو تدریب النحو بھی تقریباً اس کے جو تمارین آپ 64 صفحات 60 صفحات کی جو تمارین ہے اس کے اندر اہم تمارین ہیں یہ، تو یہاں سے آپ دیکھیں قاعدہ دیں گے کہ انہوں نے کیا قاعدہ لکھا ہے انتہائی آسان انداز میں، پھر تدریب النحو میں جا کر کے وہاں سے تمرین کریں، اجرا کریں، اور جب یہ آپ کا مرحلہ ختم ہو تو اس کے بعد پھر آپ عام کتابوں میں بھی اس کو ترکیب کر سکتے ہیں، اعراب کو حل کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ نے اجرا کیا ہے لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ عبارت میں روانی ہو، یعنی آپ یہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہیں، جواب بھی دے دیتے ہیں، لیکن آپ کی عبارت میں روانی آ جائے تو اس سوال کے جواب میں ہم ایک اور ویڈیو ریکارڈ کریں گے، انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو اس بات کا جواب دیں گے کہ آپ عبارت روانی سے جلدی کیسے پڑھیں اور اس کی سیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ کتاب بہت فائدہ دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔